بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی نوجوان نسل ہالی ووڈ کی فکشنل کریکٹر سپر ہیروز سے بہت زیادہ متاثر نظر آتی ہے اور انہیں اپنا آئیڈیل مان کر ان کے جیسا بننا اور ان کے جیسا دکھنا چاہتی ہے، یہاں تک کہ ان کے جنون کے اندر ایکسٹریم لیول کی سرجری تک کروا چکے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام صرف اور صرف فرضی کردار ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسلام نے حقیقت میں اس دنیا کو کچھ ایسے سپر ہیروز اور جنگجو دیے ہیں جو میدان جنگ کے اندر جب اللہ اکبر کہہ کر اترتے تھے تو کوئی بھی شخص ایسا موجود نہیں تھا جو ان کا مقابلہ کر سکے، جنہیں ساری زندگی کسی شخص نے یا پھر ایک بھی میدان جنگ کے اندر کبھی شکست نہ ہوئی۔ لیکن افسوس کہ ہماری آج کی زیادہ تر مسلمان نسل شاید ہی ان کے نام اور ان کے کارناموں سے واقف ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کے کچھ ایسے ہی ناقابل شکست جنگجو سپہ سالاروں کا ذکر کریں گے جو میدان جنگ میں اکیلے ہزاروں کے لشکر پر بھاری تھے۔ طارق بن زیاد حربن نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان اور بنو امیہ کے جرنیل تھے۔ اموی خلیفہ مالک بن مروان کے دور کے اندر انہوں نے 711 عیسوی میں آج کے دور کے اسپین کی مسیحی حکومت پر قبضہ کر کے پورے یورپ کے اندر مسلم حکومت کا آغاز کیا، جو تقریباً 800 سالوں تک قائم رہی۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ کشتیوں پر شمالی افریقہ کے ساحل سے گبرالٹر کو پار کیا اور تمام کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ کوئی بھی سپاہی میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ نہ سکے۔ طارق بن زیاد انتہائی ذہین اور بہادر سپہ سالار تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو اس ایک پتھر کے قریب اکٹھا کیا جسے آج کے دور میں جبرالٹر کی چٹان یا جبل طارق کے نام سے جانا جاتا ہے، جو آج بھی طارق بن زیاد کے نام سے منسوب ہے۔ پہلی بار طارق بن زیاد کی فتح سے یورپ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ جبرالٹر گزشتہ 300 سال سے برطانیہ کے قبضے کے اندر ہے اور اسی بات پر اسپین اور برطانیہ کا اختلاف آج بھی موجود ہے، اور طارق بن زیاد کا نام تاریخ کے اندر امر ہو چکا ہے کیونکہ 2012 کے اندر برطانیہ کے مرکزی بینک نے جبرالٹر کی حکومت کے لیے 5 پاؤنڈ کا ایک کرنسی نوٹ بھی جاری کیا جس پر طارق بن زیاد کی تصویر موجود تھی۔ یہ اس بات کا اقرار تھا کہ اسپین کی تاریخ کے اندر آج بھی طارق بن زیاد ایک ہیرو کے طور پر امر ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ آج اسپین کی کل 5.5 کروڑ آبادی میں سے صرف 20 لاکھ مسلمان اور تقریباً 80,000 پاکستانی موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی۔ الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جو کہ عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایوبی سلطنت کے بانی اور اس سلطنت کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ ایوبی نسل قرد نسل کے مسلم خاندان کی حکومت تھی جس نے 12 اور 13 صدی کے اندر مصر، شام، یمن، مکہ، حجاز اور شمالی عراق پر حکومت کی۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ پوری انسانی تاریخ کے مشہور ترین فاتحین جنگجو اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں کے اندر نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے جن کے وہ کمانڈر تھے، اور نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ہی آپ حکمران بنے۔ 1182 تک شام، موصل، حلب کو فتح کر کے انہوں نے اپنی سلطنت کے اندر شامل کیا اور صلیبی سردار سے معاہدہ کیا کہ ہم لوگ مل کر امن کو قائم رکھیں گے اور ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ صلیبی سردار، جس کا نام رونالڈ تھا، انتہائی بد زبان، منافق اور وعدہ خلاف قسم کا انسان تھا۔ یہ باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیا کرتا۔ صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ 1186 کے اندر تمام صلیبی فوجوں نے مل کر حجاز مقدس پر حملہ کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں حطین کے مقام پر روک کر بدترین شکست دی، جس میں تقریباً 30,000 عیسائی مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی قیدی بن گئے۔ سلطان نے رونالڈ کا سر خود اپنے ہاتھوں سے قلم کیا اور اس کے بعد بیت المقدس کی طرف بڑھ گئے۔ مسلسل 1 ہفتے کی خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ یوں 88 سال کے بعد فلسطین مسلمانوں کے قبضے کے اندر چلا گیا، جو 1948 تک اسرائیلی ریاست کے وجود سے پہلے تک مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر جہاز کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی اور انہیں فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ آخر کار آپ 1193 کے اندر دمشق میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی عوام کو دے دیا اور ساری زندگی اتنا سرمایہ جمع نہ کر سکے کہ حج بھی کر پاتے، حالانکہ یہ ان کی بہت بڑی خواہش تھی۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت ہی عجیب قسم کا حکمران تھا، کیونکہ باقی دنیا کے بادشاہوں نے اپنے خوف اور جلال کی وجہ سے عزت پائی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کی تکلیفوں کو دور کر کے عزت پائی۔ مختار سقفی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے مختار سقفی ایک ذہین حکمران اور جنگجو تھے۔ میدان جنگ میں کوئی بھی انسان ان کے مقابلے میں ٹک نہیں پاتا تھا۔ ان کی بہادری کا خوف پورے عالم اسلام کے اندر پھیلا ہوا تھا اور مختار سقفی اسلامی تاریخ کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا بدلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لیا۔ آپ نے چن چن کر ایک ایک قاتل کو قتل کیا۔ سینکڑوں قاتلان حسین کو انہوں نے قتل کیا، جس کے اندر شمر بھی شامل تھا، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر چڑھا کے دمشق کے اندر بھجوایا تھا، اور حرملہ بھی، جس نے امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ اہل بیت سے ان کی محبت قابل رشک تھی۔ آخر کار ان کو شہید کر دیا گیا۔ خالد بن ولید تاریخ انسانی کے ایسے واحد کمانڈر جب بت پرست تھے، نہ تب کوئی جنگ ہارے اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد پوری زندگی میں کوئی بھی جنگ ہارے۔ خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بھی کہا جاتا ہے، ان کی بہادری کے قصے پورے عرب کے اندر مشہور تھے۔ حالانکہ رومن اور پرشین امپائر اس وقت سپر پاور تھی، لیکن ان دونوں کے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی فوج کو سامنے سے لیڈ کیا کرتے تھے اور میدان جنگ کے اندر مخالف فوج کے اندر گھس کر ان کو قتل کیا کرتے تھے۔ ایک ایک جنگ کے دوران ان کے ہاتھوں سے کئی تلواریں ٹوٹ جایا کرتی تھیں۔ اپنی سمجھداری، چالاکی اور منصوبہ بندی اور بہادری سے وہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ رومن اور پرشین امپائر کے لیے وہ ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب تھے۔ جنگ موتا کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید نے جب پہلی بار اسلام قبول کر کے ایک سپاہی کے طور پر شرکت کی، تو اس جنگ میں سب سے پہلے کمانڈر تھے زید۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو اس کے بعد کمانڈر ہوں گے حضرت جعفر بن ابی طالب، اور ان کے بعد عبداللہ بن رواح کو اپنا کمانڈر چننا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر اپنے مشورے کے ساتھ کسی کو بھی کمانڈر چن لینا۔ چنانچہ ایک ایک کر کے یہ تمام کمانڈر شہید ہو گئے۔ سامنے رومیوں کے ہرقل بادشاہ کی تقریباً 1 لاکھ سے زائد فوج موجود تھی۔ ایسے میں مسلمانوں نے اپنی فوج کے سپاہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ کے اندر ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اس کے بعد اچانک سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومی فوج اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو کر شکست کھا کر بھاگ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ اس جنگ کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ علی بن ابی طالب اسلامی تاریخ کے اندر سب سے بہادر کمانڈر اور سپہ سالار کی بات ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے شیر یعنی حیدر تھے۔ آپ جس بھی جنگ کے اندر اترا کرتے اس میں کبھی بھی شکست نہیں کھاتے تھے۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص تھے جن کی تربیت خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کیا کرتے تھے۔
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ چھوٹی بڑی تمام جنگوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہا کرتے تھے، سوائے غزوہ تبوک کے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو مدینہ میں لوگوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کو ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کرنا ممکن نہیں، بس آپ یہ جان لیں کہ میدان جنگ کے اندر وہ سب سے آگے بڑھ کر ہمیشہ مسلمانوں کو لیڈ کرتے، بلکہ عرب کے کفار کو اور ان کے سپہ سالاروں کو خود قتل کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا پورے عرب کے اندر چرچا تھا، جنہوں نے غزوہ خیبر پر مرب جیسے پہلوان کو قتل کیا جو اکیلا کئی لوگوں پر بھاری تھا، اور لوگ صرف اس کا نام سن کر اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خیبر کے موقع پر قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا، جس کو کئی لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو امیہ کے خلاف جنگ جمل، جنگ صفین اور خوارجیوں کے خلاف جنگ نہروان بھی لڑی، اور ہر جنگ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح نصیب ہوئی۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو انہی 5 سپر ہیروز کے متعلق تھی۔ انشاءاللہ مزید اسلامی سپر ہیروز کا تذکرہ بھی کریں گے، لیکن کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔